ایک باپ اور بیٹے میں لڑائی ہو گئی ہے. بیٹے نے باپ کو کہا ہے کہ آپ فلاں جگہ نہیں جائیں گے، اور کلمہ پڑھ کے کہا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں آؤں گا، اگر آپ اس جگہ گئے تو میں گھر میں نہیں آؤں گا. پھر اس کے ابو اس جگہ چلے گئے جہاں جانے سے بیٹے نے منع کیا تھا. اب بیٹا گھر واپس آ گیا تو اس صورت میں کیا کرے؟ اس نے قسم کھائی تھی تو وہ قسم اس کی ٹوٹ گئی ہے. ویسے یہ ہے کہ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہوئے سوچنا چاہیے، اور اگر کھا لی ہے تو اللہ کے نام کی اتنی قدر تو کرے کہ پھر اس پر قائم رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قسم اٹھا کر اس پہ قائم رہنا بہت مشکل لگ رہا ہو تو پھر اس قسم کا کفارہ ادا کر دو. جیسے اب اس نے کہا میں گھر ہی نہیں آؤں گا، قسم کھا لی. اب یہ تو مشکل ہے، اپنے گھر نہیں آئے گا، کہاں جائے گا؟ تو اب وہ اپنی قسم کو توڑ لے، آ جائے گھر اور قسم کا کفارہ ادا کرے. قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ غلام کا زمانہ تھا تو غلام آزاد کرتے تھے، اس کے بعد اگر وہ نہیں تو پھر 3 روزے مسلسل 3 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ. اگر اس کے پاس 3 روزے رکھنے کی بھی طاقت ہی نہیں ہے، بیمار ہے، معذور ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر وہ 10 مسکینوں کو، غریبوں کو صبح شام کا کھانا کھلائے. ایک کو کھلائے گا تو 10 دن تک کھلائے، اور 10 کو کھلائے تو بھلے ایک دن صبح شام کا کھلائے، یا اس کے پیسے دے دے، یا صدقہ فطر 10 مسکینوں کو دے دے، 2.25 کلو آٹا. یہ قسم کا کفارہ ہے، ایک قسم کا. ایک 2.25 کلو ایک دن کا آٹا بنتا ہے تو 10 کا کتنا بنا؟ 12.25 کلو ہے، نہیں زیادہ بنے گا. ماشاء اللہ. یہ دینے کے لیے ہمیں حساب کہاں آتا ہے، لینے کے لیے آتا ہے. میں پہلے ہی کہہ رہا تھا. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک قسم پہ 10 کفارے ہیں. ایک کفارہ ایک صدقہ فطر یعنی 2.25 کلو، تو 10 کتنے ہوئے؟ اب 2.25 کو 10 سے ضرب دے دو یار. ابھی کیلکولیٹر کا زمانہ ہے نا، دماغ استعمال ہوتا ہی نہیں. اب آپ سوچیں کہ 22.5 کلو آٹا، اس مہنگائی، آٹے کی مہنگائی میں آپ حساب لگائیں، یہ ایک قسم کا کفارہ ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ قسم کتنا بڑا معاملہ ہے. اب آپ تھوڑا سا یہ بھی ضرب لگا لیں کہ آپ دن میں کتنی قسمیں کھاتے، اس کو کتنا ہلکا سا لے لیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ کتنے جاہل ہو تم نے میرے نام کو کتنا ہلکا لے لیے. ہر قسم میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس میں ایک مثال یوں دیا کرتا ہوں، کوئی آپ کا نام استعمال کر کے کسی سے پیسے لے لے، تو آپ ایک دفعہ وہ استعمال کرے آپ کا نام، تو آپ اس کے لیے کیا کرتے؟ بولو نا یار. 2-4 دفعہ اس نے فراڈ کیا آپ کے نام پہ، بیٹا ہی ہو سکا، سالہ ہو، ماما ہو، چاچا ہو، دوست ہو، رشتہ رکھیں گے؟ آپ کا نام استعمال کر رہا ہے، اور خدا کا نام صبح شام استعمال کرتے ہو. تم نے اپنے رب کا نام اپنے برابر بھی نہیں سمجھا کہ اپنا نام تو استعمال نہیں کرنے دیتے، اور اللہ کا نام استعمال کر کے فراڈ، قسمیں، جھوٹ. ولا حول ولا قوت الا باللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روزیاں بند ہوتی، تکلیفیں، پریشانیاں یہ ساری جادو سے ہوتی. بہت دفعہ یہ جھوٹی قسموں کا وبال ہوتا ہے کہ انسان کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں. سچی قسم کھاتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے. جھوٹی قسم اور مسلمان ولا حول ولا قوت.
تو بہرحال یہ قسم کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر اسے توڑنا پڑ جائے تو کم از کم 22.5 کلو تک آٹا جا کر اس کا کفارہ بنتا ہے. یہ کم از کم ہے. تو ایک قسم اتنی وزنی ہے اور ہم دن میں کتنی اٹھاتے؟ یہ آج جمعے کے خطبے میں خواتین و حضرات میں اور آپ اپنی ایک بات کا حساب نہیں کر پا رہے، قیامت کے دن ساری زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، انسان ہیں. شعور دیا ہے اللہ نے، اس کا حساب ہے. کیوں کیا ایسا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.